وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کرتے ہیں تو آپ بھی ہمیں صاف کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں تو آپ بھی قبول فرماتے ہیں. ہم محض آپ کے مجبور ناقص العقل بندے ہیں والد. کوئی اچھی بات ہم سے اس وقت میں ہو گئی ہے، قبول فرما لیجیے. یہاں پر تیرے بندے آئے رحمتیں لوٹنے. ان تمام بندوں کو یہ علم نہیں کہ خوشی کیا ہوتی ہے. خوشیوں کا ادراک مالک نے عطا فرماتے ہیں. انہی خوشیوں کے متلاشی لوگ پورے پاکستان سے حاضر ہیں. ان کی حاضری کو اور میری ایک بچی جو باہر سے آئی ہوئی ہے اس کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ شرف قبولیت عطا فرمائے. وہ حضرات جو اس گاؤں کے ہیں انہوں نے جتنی بھی شرکت کی، بچوں نے کی، بڑوں نے کی، کسی بھی مدعا کے تحت کی، قبول فرماتے ہیں. ایک ہمارا طریقہ ہے مالک کہ ہم آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، جاتے ہیں تو سلام لیتے ہیں. ہم پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. انہی کی حصول کے لیے مالک تیری بارگاہ میں آنے کے لیے قاری اعظم حسن صاحب نے قرت کی، درود پاک پڑھا اور اب سب نے مل جل کر ایک لنگر تیار کروایا جو حاضر خدمت ہے مالک. اور بہت سارے کلمات طیبات لوگوں نے بہت جگہ پڑے گئے، گنتی شمار میں نہیں لا سکتا. جو خود میں نے کیا وہ بھی میرے مالک جی حضور آپ کے علم میں ہے. اس سب کو قبول ہم کیونکہ صاحب زبان نہیں ہیں، زبان کی ادائیگی میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کو معاف کر دیجیے. اور ہم سب کا یہ پڑا ہوا کلام برکتوں کے ساتھ قبول آمین. مالک تو ہی ان کو پاک صاف فرما سکتا ہے اس لنگر شریف کو. اور جب سے ہم یہ محفلیں کر رہے ہیں ان سب کا اجر عظیم کو یہ سب تیری بارگاہ میں مالک تو دیکھتا بھی ہے، تو جانتا بھی ہے. اپنے اس عاجز بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں قبول فرما لیجیے. مالک کی حضور آپ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ بڑے عاجز ہیں. ان عاجز بندوں کی طرف سے یہ سب تیری بارگاہ میں کے نظر ہے، قبول فرما لیجیے. نظر غلط نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے. قبول فرما لیجیے جیسے بھی ہے. پھر اسے مالک تو جیسے چاہے اپنی برکتوں سے لبریز فرما کر، اسے خوشیوں سے اسے لپیٹ کر، رحمتوں میں لپیٹ کر، فضل و برکت کے ساتھ آپ نے محبوب کریم جو ہمارے سب کچھ ہیں ان کی بارگاہ میں اپنی پسند سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے پیش خدمت فرما دیجیے. اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے، اس گاؤں کی طرف سے، اس ملک کے تمام مسلمانوں کی طرف سے نظر قبول ہو جائے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اپنے ان سادہ سے غلاموں کی طرف سے یہ نظرانہ قبول ہو جائے. آپ کی خوشیاں ہی ہماری زندگی ہے.
آپ کی خوشیاں ہی ہماری آخرت ہے، آپ کی خوشیاں ہی ہماری جاودانی حیات ہے، کرم ہے آپ کا قبول فرمائیے۔ مالک جی حضور یا خدا صاحب جہاں جہاں دینا ہے دے دیجیے، آپ کی رضا ہے، آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، کہنے سے میں اور آپ 5-10 منٹ لے لوں گا، وہ آپ کر دیجئے جو میں چاہتا ہوں، وہ آپ کر دیجئے، آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، وہ صحیح فرمائیں گے۔ میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی دعا نہیں کی، میں نے کبھی نہیں کی، کتنی حیرت کی بات ہے مالک، لیکن جب تو نے مجھے سمجھ عطا فرمائی میں نے دعا کرنی بند کر دی۔ ہم عاجز ہیں بندے، تیرے محتاج ہیں بندے، تو کس طرح ہماری قبر گیری فرماتا ہے، قبر میں ہوں یا ظاہر ہوں، اس پر مجھے ناز ہے، مجھے اس بات کا ناز ہے کہ جو تو میری خبر رکھتا ہے، میرے چاہنے والوں کی خبر رکھتا ہے، میرے ماں باپ کی خبر رکھتا ہے، مسلمان عام کی خبر رکھتا ہے۔ کرم تیرا مالک، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، اس کا سبق ہمیں یہاں ملتا ہے۔ یا رب العالمین نے یہ دعائی انداز میرا تیرا ہی سکھایا ہوا ہے، تیرا ہی عطا کرتا ہے مالک۔ دعا روز ہوتی تھی، اب تو جانتا ہے کیا دعائیں ہوتی تھی، یہ دعائیں آخر ہے، اس کا اختتام ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، ہماری زندگیاں اگلے عرص تک اگر ہم حیات ہیں تو کیسے گزریں گی۔ کہ مالک جی ان کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ہجر کیا چیز ہے۔ ہمارا ہجر نور پر سے، ہمارا ہجر ان برکتوں سے، ہمارا ہجر لامنتہائی نزول رحمت سے، تیرے کلام سے، تیری پسندیدگی کے اظہار سے، ہمارا ہجر جو ہوگا اسے کاٹنے کی توفیق ہمیں آپ ہی دے سکتے ہیں، نہیں تو ہم نیم بسمل ہوں گے، بسمل ہوں گے، بے جان ہوں گے۔ اگر ہمیں آپ نے یہاں یاد رکھنا ہے اگلے اس تک تو ہمیں یہ توفیق بھی دینی ہوگی۔ ہمارے بس میں یہ نہیں ہے، سب کے بس میں ہے یہ نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ میں ابھی سے کئی طرح کی موتوں سے گزر کر آ رہا ہوں، اس میں سے تو آپ نے بچا لیا، لیکن یہ ہجر کی موت، ہجر کا صدمہ، اس سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بڑے بجان جی حضور میرا جسم بن گئے، میں بچ گیا، اس سکائے پاک نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا میں بچ گیا، تیرا فضل ہوا میں بچ گیا، لیکن ہجر کے صدمے کو سہنے کی تاب میں کہاں سے لاؤں گا، تو یہ عطا فرمائے گا۔ کہنے کو تو بہت ہے میرے پاس، بہت کہہ سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مالک پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر زبانیں کم ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، کہنا اچھا نہیں لگتا، ہم باادب نہیں رہتے، کہیں بے ادبی سوء ادب سے لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل خاموش رکھتا ہوں مالک، اس التجا کے ساتھ کہ تیرے بندے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کی طرف بندیاں ہیں، اچھی ہیں یا بری ہیں، اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا۔ مجھے تو یہ نظرانے دیتے ہیں تو سب اچھے، جو نظرانہ نہیں دیتا اسے کہتا نظران دو، یہ اچھائی گمان ہے ایک، لیکن اچھائی کہ تیرے کرم سے ہے ہماری، تو جس سے چاہے تیرا حکم چل ہو تو کون کام نہیں کرتا۔ مچھلیوں سے اگر تو دعا کرا سکتا ہے مومنین کے لیے تو باقی کیا رہ گیا۔
ہواؤں کو تو اس وقت بھیجتا ہے جب ان کی ضرورت ہے. میری بچیاں جب دربار شریف میں گئیں تو نے ہوا بھیجی تو دربار میں بھیجی کہ وہ نشے میں آ گئیں. میری وہ بچیاں دربار پہنچی تو نشے میں آ گئی. ان ہواؤں میں تیرا کون سا نشہ ہے مالک؟ تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی مالک کل ہے. ہماری ایک بچی نے ایک مرغی لی کہ انڈے دے گی تب بچے کھلاؤں گی، لیکن مرغی بنتے بنتے مرغا بن گئی. یہ تو تیرا ہی کمال ہے مالک. اس عرص کا اعجاز ہے، اس عرص کا اعجاز ہے. یہ تیرا کرم ہے. تو جو چاہے کر دے. یہ سب تو کرتا ہے ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے. یہ سب باتیں تو کرتا ہے ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے، لیکن ہم ہوشیار نہیں ہو رہے، ہم بیدار نہیں ہو رہے. ہمارے دل سنجیدہ نہیں، ہمارے ذہن سنجیدہ نہیں، ہماری آنکھوں میں وہ حیا نہیں، ہمارے بدن میں وہ سکت نہیں، ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم تیرے عطا کردہ نور کو برداشت کر سکیں، تیری رحمتوں کو گن سکیں. ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے. تیرا فضل ہے جو ہم زندہ ہیں، تیرا کرم ہے کہ ہم رزق مل رہا ہے. نہیں تو جو کچھ حرکتیں بنی نوع انسان کر رہا ہے انہیں رزق نہیں ملنا چاہیے، لیکن فراخ دلی سے عطا فرمانا ہے. مسلمانوں کو بالخصوص اس وقت تعتیق ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تو ان کی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے. ان کی نیکیاں ہوں یا نہ ہوں، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھا رہا ہے. کیوں سزا نہیں دیتا؟ کیوں ان کو برائیوں سے نہیں روکتا؟ مالک یہ تو ہی جانتا ہے، تیری حکمت ہے، تو ہی جانتا ہے. ہم تیرے آگے صرف التجا کر سکتے ہیں. ایک فریاد ہے کہ ہمیں اچھا کر دے، ہمیں اچھا کر دے. ہمارے اندر گریہ طاری فرما دے. ہمارے اندر گریہ نہیں، آنسو نہیں بہاتے، نادم نہیں ہوتے. مالک ہمیں یہ سرخروئی عطا فرما، ہمیں یہ سرخروئی عطا فرما کہ تیری بارگاہ میں ہم گریہ کریں، تیری بارگاہ میں ہم روئیں، تیری بارگاہ میں ہم اپنی غلطیوں کو مان لیں. میں مانتا ہوں مالک، میں اپنے سارے چاہنے والوں کو، تیرے بندوں کو یہ تعلیم بھی دیتا ہوں کہ تنہائیوں میں، تاریکیوں میں، باغوں میں، پانی میں، جہاں بھی کچھ ممکن ہو وہ اپنی کوتاہیوں کو تیری بارگاہ میں تسلیم کر لیں، معافی مانگ لیں. اور تو انہیں توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہو. وہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے بندے مالک نے خط بھی کیے، تو انہیں اسباب پیدا فرمائے تو خدمت کی جائے. سب نے مل جل کر خدمتیں کی، جو کر سکتے تھے کی.